बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जज दिलावर हुमायूं के ख़िलाफ़ जो फेसबुक पोस्टों का मामला था उस पर जो FIA की रिपोर्ट आई है और उसमें जो ब्लंडर है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे नूर आलम ख़ान और उनके अलावा जो राजा रियाज़ और ये जो वो लोटे हैं जो सबसे पहले लोटे बने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रेजिम चेंज ऑपरेशन के वक्त, उनको फ़ारिग कर दिया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस था और वो था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं एजाज चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको जेल में B क्लास देने के हवाले से एक दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर को 7 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत की जानिब से कहा गया कि जो सारी तफसीलात हैं वो अदालत में जमा करवाई जाएँ और अदालत को बताया जाए कि उनको अब तक क्यों नहीं प्रोवाइड की गई जो B कैटेगरी है। वो सेनेटर हैं और वो एक साबिक जो रहनुमा हैं और उनको क्यों ये सहूलत फराहम क्यों नहीं की गई, इस पर अदालत की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो सारी चीज़ें हैं तफसीलात हैं वो सामने आनी चाहिए। 7 अगस्त के लिए रिपोर्ट तलब की है अदालत ने। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो निज़ाम है उसको ये देखना चाहिए कि 3 माह हो गए हैं और 3 माह 9 मई को अगर गिरफ़्तार हुए थे, 9-10 मई को और 9 अगस्त आने वाली है, तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि अभी तक तो दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें जारी हैं, अभी तक हमारी अदालतों ने कोई रिलीफ़ नहीं दिया। और जो B कैटेगरी है, क्लास B है, जो उनका हक़ बनता है बतौर सेनेटर, और अंदाज़ा लगाएँ कि कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई उनके जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो जारी करने को तैयार नहीं है। कोई चेयरमैन सेनेट ने कभी नहीं पूछा कि वो हमारे सेनेटर हैं, जबकि शहबाज शरीफ के हमज़ा शहबाज तो रहे ही प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर, बाकी भी जो लोग हैं उनको भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते थे। और आपको याद होगा अली वज़ीर का वो दहशतगर्दी के मुकदमात में इन्वॉल्व थे, तो उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए लाया गया था और बाकायदा सिंध हाउस को के एक कमरे को सब जेल डिक्लेयर किया गया था। तो वहाँ सारा कुछ चलता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं उनकी बारी ये सारे जो मामलात हैं उस पर उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। दूसरी जानिब शीरी मज़ारी का नाम MCL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने समाअत की। डॉक्टर शीरी मज़ारी अपने वकील बैरिस्टर एहसन जमाल पीरज़ादा के हमरा अदालत में पेश हुई और जस्टिस तारिक महमूद ने इस्तफ़सार किया कि आपने दरख्वास्त में तरमीम कर दी है। तो वकील शीरी मज़ारी ने कहा कि हमने दरख्वास्त में तरमीम कर दी है, अज़ाफ़ी दस्तावेज़ात भी हमने लगा दी हैं। आजकल जो कानून पास हो रहे हैं बहुत अफसोसनाक है, लगता है हमारी ज़मानतें भी आपके पास आएंगी। वकील कह रहा है जज को, हाई कोर्ट के जज को, कि आजकल जो कानून पास हो रहे हैं लगता है हमारी ज़मानतें भी आपके पास आएंगी। जज साहब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हमारी भी ना आ जाएं। जज कह रहा है कि हमारी भी ज़मानतें ना आ जाएं, जो हालात चल रहे हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने रिमार्क्स दिए। अदालत ने इस पर 10 अगस्त को नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने तरमीम शुदा दरख्वास्त पर 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है मुतल्लिका हुकाम को। इसी से नाम निकालने की दरख्वास्त पर 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच जस्टिस अनवारुल हक मन्नू साहब की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी, जिनको रिहा कर दिया गया था, फिर दोबारा उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है 15 दिनों के लिए रावलपिंडी DC की जानिब से। उसको चैलेंज किया गया था और 7 शहरियार आफरीदी के बड़े भाई को घर से उठाया गया था। उस की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अनवारुल हक पन्नू साहब ने दरख्वास्त की, जबकि दरख्वास्त पर समाअत की वकील शेर अफजल मरवत और एडवोकेट चौधरी इश्तियाक अदालत में पेश हुए। अदालत के तलब करने पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा और CPO खालिद मोहम्मद हमदानी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ज़मानत मंजूर होने के बावजूद जो शहरियार आफरीदी है और उनके भाई की नज़रबंदी आर्डर क्यों जारी किए गए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और CPO रावलपिंडी से आज के लिए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत ने 27 जुलाई को शहरियार आफरीदी की ज़मानत मंजूर की, लेकिन DC ने 15 दिन के लिए उनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए और अदालत ने समाअत कल से आज के लिए मुलतवी की है। अदालत ने DC को और जो CPO रावलपिंडी है उनको कहा है कि वो अपने रिटन जो जवाब है वो जमा करवा दें, फिर हम फैसला करेंगे और कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब के साथ मिलकर
فیصلہ دیا تھا ضمانتوں کا، اور یہ شہریار آفریدی کی ضمانتوں کا فیصلہ تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نہ کوئی فوجی شہید ہوا، کوئی بھی شہید نہیں ہوا، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی فوجی مدعی بنا، نہ کوئی فوجی گواہ ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے جو تھے جی ایچ کیو کے گیٹ کے اندر کے اور باہر کے، ان کو بھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا، کوئی فوجی افسر تفتیش کا حصہ نہیں بنا، کسی نے آ کے تفتیش کو جوائن نہیں کیا۔ تو ایسے میں دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ اٹیک نہیں کرتی، اور باقی جو دفعات ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، اور اس بنیاد پر انہوں نے ضمانت منظور کی تھی۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ تقریباً 15 ماہ کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو بڑے لوٹے تھے جو بیٹھے تھے اسمبلی میں، اور یہ وہ لوٹے ہیں جو رجیم چینج آپریشن کے وقت لوٹے ہوئے تھے، اور جن کو دیکھتے ہوئے پھر سندھ اسمبلی میں منڈیاں لگی تھیں۔ نور عالم سمیت 13 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا ہے، راجہ ریاض سمیت، یہ اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ تحریک انصاف نے نور عالم خان، راجہ ریاض، رمیش کمار اور نزہت پٹھان، وجیح قمر، سردار ریاض، محمود خان مزاری کو پارٹی سے نکال دیا، جبکہ رانا محمد قاسم بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو نواب شیر ہے، مخدوم زادہ سید باسط احمد سلطان ہے، افضل خان ڈھانڈلہ ہے، محمد عبدالغفار وٹو ہے، عامر طلال گپانگ ہے اور احمد حسین دہڑ، ان کو بھی نکال دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ اور اب ان کو نکالنے کے بعد جب یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں بنے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ جو پارلیمانی لیڈر بن کے بیٹھے ہیں اسمبلی میں، یا پوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہیں، یہ ایک بہت قانونی سوال ہے، اور یہ جو ہمارے قانون کو جاننے والے ہیں اور آئین پاکستان کا علم رکھنے والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارٹی سے نکال دیا گیا ہے تو اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے اس کی جو ورتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ اس وقت کیا گیا جب نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے مشاورت جاری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا، اور اس وقت یہ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی سے پہلے راجہ ریاض کو نکالا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، اور ان کو منحرف قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو عمر ایوب نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر خیبر پختونخوا سے سابق ایم پی ملک شوکت علی کو بھی شوکاز جاری کر دیا ہے، انہیں بھی مجاز اتھارٹی کے نالج میں لائے بغیر نئی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے پر ان کو نکالا گیا، اور کہا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے بے وفائی کی ہے، اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پارٹی بنی، آپ اس میں جا کے بیٹھ گئے، اس وجہ سے آپ کو بھی پارٹی سے نکالنے کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے پہلے ان تمام لوگوں کو جو مختلف عہدوں پر براجمان تھے، مختلف جگہوں پر بیٹھے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کر رہے تھے، ان کی نہ صرف بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے بلکہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی استعمال نہ کرنے کا کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور اس کے علاوہ جو اس طرح کی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے گئے، افتخار درانی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو بھی رات کیا گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شدید کریک ڈاؤن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، اور جو بھی پاکستان تحریک انصاف سے جڑے لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کو تیز کر دیا گیا ہے، چونکہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ مجھے یہ نہل کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہی فیصلہ سنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں جج ہمایوں دلاور، اور اگر آج ان کو موقع دے دیا، عامر فاروق صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس کی پینڈنسی کے باوجود، تو پھر یہ معاملہ کہاں جائے گا اور سپریم کورٹ کے پلے کیا بچے گا، یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا، جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹوں سے متعلق اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایف آئی اے کا کام نہیں ہے، اس کی تفصیلات صرف فیس بک دے سکتا ہے بطور کمپنی۔ تو ایف آئی اے کی تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کر سکے۔ بہرحال وہی ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کہا گیا تھا عامر فاروق صاحب کی جانب سے کہ آپ یہ بھجوائیں ایف آئی اے کو اور وہ رپورٹ دیں۔ ایف آئی اے نے وہی رپورٹ دی جو سرکاری رپورٹ ہوتی ہے۔ ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تکنیکی تجزیاتی رپورٹ عدالت میں جمع کرواتے ہوئے کہا کہ فیس بک پوسٹ کے اسکرین شاٹس کا کوئی یو آر ایل موجود نہیں ہے، مبینہ فیس بک پوسٹوں کے اسکرین شاٹس کا کوئی یو آر ایل موجود نہیں۔ فیس بک پروفائل پیج اور پوسٹ کو خود بخود ایک یو آر ایل دیتا ہے، فیس بک پوسٹوں کی شناخت یو آر ایل کے بغیر اسکرین شاٹ سے ممکن نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ سے کی گئی تمام پوسٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا،
جج ہمایوں دلاور کے اکاؤنٹ سے مذکورہ 3 پوسٹوں میں سے ایک بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ ایف ای اے کا کہنا ہے کہ ہمایوں دلاور کے نام سے اکاؤنٹ کا باقاعدہ یو آر اور یہ اکاؤنٹ 2014 میں بنا جس پر ذاتی پوسٹیں موجود ہیں۔ اب دلاور خان کا جو اور یہ بات پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ بات کی، اور جو سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے ثاقب بشیر، ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی کہ میں نے 2-3 دفعہ جا کے فیس بک جو اکاؤنٹ ہے جج صاحب کا اس کو دیکھا تو اس پر میں نے یہ پوسٹیں پائی، یہ پوسٹیں موجود تھیں، اس کے بعد پھر انہوں نے لاک کر دیں، ڈیلیٹ کر کے لاک کر دیں۔ اب جو ڈیلیٹ کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ایف آئی اے نے جھوٹ پر مبنی رپورٹ دی ہے، اکاؤنٹ سے پوسٹ ڈیلیٹ یا ہائڈ کر دی گئی ہیں، اس لیے ان کا لنک یو آر ایل موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جج نے یہ نہیں کہا کہ اس کا اکاؤنٹ ہیک ہوا، یا جس کا مطلب ہے کہ پوسٹیں ان کی اپنی تھیں۔ فیس بک سے ایف آئی اے رابطہ کر کے پوسٹ کی اصلیت کا پوچھ سکتی تھی۔ یہ ہے وہ پورٹل بھی پاکستان تحریک انصاف نے دیا جو ایف آئی اے نے استعمال کر کے جج دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات لینی تھی۔ جج کے فیس بک اکاؤنٹ میں جو جا کر یہ پوسٹ اب بھی دیکھی جا سکتی ہیں، ہزاروں سوشل میڈیا صارفین بشمول سینئر صحافیوں نے اس اکاؤنٹ پر موجود پوسٹیں دیکھی اور سکرین شاٹ اور ریکارڈنگ کی ہے۔ اس کے باوجود ایف آئی اے نے دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ساری تفصیلات بتائیں گے۔ بہرحال وہ جب نہیں مانتے تو وہ کوئی بھی ثبوت نہیں مانتے، اور جتنی 8 جولائی کے فیصلے سے 3 اگست تک اسٹے آرڈر کو روک کے رکھا گیا، اس سے بڑھ کے اور سہولت کاری کیا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔